آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور زبان پر صرف ایک ہی دعا ہو، یا اللہ اس بار میری سن لو، بس اس بار۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی سالوں لگ جاتے ہیں اور کبھی رب خاموش رہتا ہے۔ دل سوچتا ہے کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں، رب ناراض نہیں ہوتا، لیکن کبھی ہم دعا مانگنے کا سلیقہ بھول جاتے ہیں۔ آج ہم انہیں رازوں پر بات کریں گے جو دعا کو جلد قبول کروانے والے مدد دیتے ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، دعا وہ نہیں جو ہونٹوں سے نکلے، دعا وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے کر آسمانوں کو چھو جائے۔ جب دل کانپ رہا ہو، آنکھیں نم ہوں اور انسان ٹوٹ چکا ہو، تب دعا سیدھی رب کے عرش تک جاتی ہے اور رب فرماتا ہے، میرے بندے نے سچے دل سے پکارا ہے، اب میں ضرور دوں گا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ دعا میں کبھی غرور نہ ہو، جھک کر مانگو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو جھک کر مانگتا ہے رب اسے جھولی بھر کے دیتا ہے۔ یاد رکھو، عبادت کو سودا مت بناؤ، رب سے لین دین نہیں ہوتا، رب سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ دعا میں صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، جب تو دوسروں کے لیے وہ مانگتا ہے جو تو اپنے لیے مانگتا ہے، تو رب تجھے وہ دے دیتا ہے جو تو نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ چوتھا راز یہ ہے وقت کا انتخاب۔ ہر وقت دعا کے لیے اچھا ہے، لیکن کچھ گھڑیاں خاص ہیں۔ تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان افطاری کے لمحات، بارش کے قطرے گرنے کا وقت اور جمعے کے دن عصر کے بعد کا لمحہ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو راتوں میں سب سے مانگتا ہے، دن میں دنیا اس سے مانگتی ہے۔ پانچواں راز ہے نیت کی صفائی۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنی نیت کا جائزہ لو، شاید ابھی دل میں حسد، غصہ یا نفرت باقی ہو۔ یاد رکھو، جب دل صاف ہوتا ہے تو الفاظ میں روشنی آ جاتی ہے اور دعا خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھ لو، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ جو مانگو وہ فوراً مل جائے۔ دعا کا اصل مقصد ہے رب کے قریب ہو جانا۔ جب رب کے قریب ہو جائے تو پھر جو بھی ملے وہ کافی لگتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا مانگنے کا لطف تب آتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ رب سن رہا ہے، اس لیے مانگتے رہو، روتے رہو، دل سے جھکتے رہو، کیونکہ کبھی کبھی رب دعا اس لیے دیر سے دیتا ہے تاکہ تمہارا ظرف بڑا ہو جائے۔